مریم، نور عالم، واجد۔ آواز اور بورڈ کلیئر ہے اب؟ ٹھیک ہے، چلیے پھر کل میں نے آپ کو ایک پی ڈی ایف جو ہے وہ اسٹڈی مٹیریل میں پرووائڈ کرا دی تھی، امید ہے آپ لوگوں نے وہ دیکھ لی ہوگی۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کو آبجیکٹو میں کام نہیں دے گی، وہ آپ کو سبجیکٹو میں دے گی، لیکن بس اس سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ آپ کو کون کون سی چیزوں کو کس طریقے سے ایگزام کے اعتبار سے تیار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کل ہم لوگوں نے 3 چیزوں پہ تنقید کے دبستان سے تعلق سے بات کی تھی: تاثرات، جمالیات اور نفسیات۔ اس کے بعد آتا ہے اسلوبیات۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے اسلوبیات۔ اسلوب کو کہتے ہیں ایک طریقے سے شیلی۔ شیلی شیلی کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو پریزنٹ کرنے کا طریقہ۔ اسے ہم لوگ انگلش میں کہتے ہیں پریزنٹیشن۔ اسلوب کا مطلب ہوتا ہے پریزنٹیشن یا شیلی، کہ کوئی سی بات کس طریقے سے سامنے والے کو کہنی ہے اسلوب کے تعلق سے۔ اور تنقید میں اگر کوئی چیز سب سے اہم اور سب سے امپورٹنٹ ہے تو وہ ہے اسلوبیات۔ اگر کوئی انسان پڑھا لکھا نہ بھی ہو یا اسے کسی طرح کی کوئی ایکسپیرئنس نہ بھی ہو، لیکن اس کا بات کرنے کا طریقہ، اس کا لہجہ اچھا ہو تو کوئی بھی اس کا مرید بن سکتا ہے۔ اس کا ایک ایگزامپل ہے سب سے پہلے ہمارے نبی محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھے لکھے بالکل نہیں تھے، بالکل ان پڑھ تھے، امی تھے، جسے آپ لوگ جانتے ہوں گے امی، لیکن انہوں نے اپنے بات کرنے کے طریقے سے، اپنے بات کرنے کے انداز سے لوگوں کو کیا کیا؟ اپنے طرف متاثر کیا۔ تو اسلوبیات جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ کارآمد ہے۔ اسی طرح سے آپ اپنے آس پاس دیکھتے ہوں گے بڑے بوڑھوں کو، انہیں نہیں پتا انسٹاگرام کیا ہے، فیس بک کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ آپ کی باتوں کو سمجھتے ہیں اور غور سے سنتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر وہ صلاحیت ہے، وہ اسلوبیات ہے کہ بات کو کس طریقے سے کہنی ہے۔ اور اسی اگر ہم بات کریں تعریف کے حوالے سے کہ اسلوبیات کی جو ہے وہ تعریف کیا ہے، وہ بس اتنی سی ہے: آپ اپنی بات کس لب و لہجے آپ اپنی بات کس لب و لہجے میں پیش کرتے ہیں آپ اپنی بات کس لب و لہجے میں پیش کرتے ہیں، بس اسی کا نام کیا ہے؟ اسلوبیات ہے۔ جس کو یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی وہ کیا ہو گیا؟ اس کا بانی ہو گیا۔ اور اسی لیے اسلوبیات کا جو بانی ہے وہ مانا جاتا ہے اسپین گارن کو۔ اس الف سین پا نون غاف الف اور را، اسپانگارن کو اسلوبیات کا بانی مانا جاتا ہے، جو ایک کیا ہے؟ مغربی نقاد ہے۔ اور ہم لوگ اگر اردو کے حوالے سے بات کریں تو اردو میں سب سے پہلا نام آتا ہے گوپی چند نارنگ کا۔ گوپی چند نارنگ کا سب سے اہم نام آتا ہے گوپی چند نارنگ کا اسلوبیات میں، کیونکہ ان سے بڑا کوئی اسلوبیات کے حوالے سے کوئی نقاد نہیں ہوا ہے اسلوبیات میں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد دوسرا نام اہم آتا ہے مرزا خلیل بیگ کا۔ مرزا خلیل بیگ کا تعلق اسلوبیات سے ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لینا ڈاکٹر مسعود حسین خان۔ ڈاکٹر مسعود حسین خان، مرزا خلیل بیگ اور مسعود حسین خان، یہ کیا ہے؟ یہ اسلوبیاتی تنقید نگار ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور لکھ لیجئے گا مغنی
तबस्सुम, मगनी, तबस्सुम। ठीक है, ये चार जो है वो उसलूबियात के नक्काद है अहम। और उसलूबियात का मतलब ही कितना होता है? सिर्फ इतना कि अपनी बात को किस अंदाज में जो है वो बयान किया जाए। बस इतनी ही बात आपको उसलूबियात के ताल्लुक से रखनी है। ठीक है, उसलूबियात के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास साइंटिफिक। साइंटिफिक, साइंटिफिक, साइंटिफिक से मुराद होता है कि किसी भी चीज को यूं ही नहीं मान लेना। यूं ही मतलब कि किसी ने कहा कि दो और दो पांच होते हैं। दो और दो पांच होते हैं। आप लोग बताइए, क्या आप लोग मान लेंगे कि दो और दो पांच होते हैं? यस और नो? आप में से कोई ऐसा बच्चा होगा जो इस बात पे यकीन करेगा कि दो और दो पांच होते हैं? ठीक, तो इसको बात को तय करने के लिए हमें कुछ दलाइल देने पड़ेंगे, कुछ प्रूफ देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इन सब चीजों में जो है वो हमें तीन चीजों का खास तौर से ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, और वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं? वो हैं अकलियत। ठीक है, क्या है? अकलियत। अकलियत से मुराद, अगर कोई बात कह रहा है कि दो और दो चार होते हैं, दो और दो चार होते हैं, वो दो और दो पांच होते हैं, तो वो बात हमारे अक्ल पर जो है वो काम होना जरूरी है। ठीक है ना? तो वो बात हमारी अक्ल पे जो है वो मान लेनी चाहिए। जैसे मैंने आपसे पूछा कि दो और दो पांच होते हैं, तो आपकी अक्ल ने एकदम कह दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर मैं कहूं कि दो और दो चार होते हैं, तो ये आप अक्ल के एतबार से मान लेंगे कि हाँ भाई, इतना ही होना चाहिए। और ये बात पूरी दुनिया में क्या है? 100% तय है कि ये बात यूनिवर्सल तय है कि दो और दो चार होते हैं, और दो और दो चार ही रहेंगे। चाहे इंडिया में पूछ लें, चाहे अमेरिका में, नेपाल में, भूटान में, कहीं भी चले जाओ। तो साइंटिफिक तनकीद कहती है कि जो साइंटिफिक के जरिए बात कही गई है वो बात सही है, वो प्रूव है। अगर किसी इंसान को गोली से मार दिया जाए तो फिर जो है वो क्या होगा? वो मर ही जाएगा। ठीक है, इसी वजह से, इसी वजह से इसमें अकलियत का होना जरूरी है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आती है वाकयात। वाकयात, वाकयात से मुराद है कि जो आपके पास अक्ल है उसका इस्तेमाल आपको किसी वाकये पे करना है। जैसे साइंटिफिक तनकीद निगारों ने या साइंसदानों ने एक थ्योरी दी है जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, कोई बच्चा बता सकता है इसके बारे में? हाँ, शहदुल कह रहा है जोग्राफिकल है, शबाब ने एन कह दिया है, और महबूब हसन, हाँ, दुनिया की तारीख से रिलेटेड है।
ہاں بالکل. تو اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ ہاں بالکل، اسلم رحمانی نے صحیح بتایا. تو اس میں یہ ایک نظریہ بتایا ہے انہوں نے اپنے سائنٹیفک تھیوری کے اعتبار سے. اور یہ جو بگ بینگ تھیوری ہے اسے ہم لوگ بلیک ہول بھی جانتے ہیں. بلیک ہول تھیوری کے نام سے بھی اسے ہم لوگ جانتے ہیں. تو اس سے کیا مراد ہے کہ یہ بات جو کہی گئی ہے، یہ جو واقعہ بتایا گیا ہے، یہ سائنٹیفکلی پروف ہے. دنیا میں کہیں بھی جائیں گے نا تو اس سے جو ہے وہ کام بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ لوگ بتائیے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اگر ہم کسی کو کرٹیسائز کریں کہ بگ بینگ تھیوری غلط ہے تو وہ بالکل غلط ہو جائے گی، کیونکہ یہ بات سائنٹیفکلی واقعات پروف کی گئی ہے انہوں نے اپنی ریسرچ سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائنٹیفک تنقید کرنے کے لیے یا سائنٹیفک تنقید سے وابستہ ہونے کے لیے عقلیت کا ہونا ضروری ہے اور وہ واقعہ سچا ہونا چاہیے. اگر جیسے آپ کو کوئی کہے کہ طائف کے میدان میں ہمارے نبی کی جو ہے وہ جوتیاں کیا بڑھ گئی تھی، خون سے لت پت ہو گئی تھی، تو اگر کوئی کہے کہ یہ واقعہ غلط ہے تو وہ کہے گا کہ اس کا پروف دکھاؤ. تو ہماری کتابوں میں، قرآن میں، حدیث میں اس کے جو ہے وہ کافی سارے کیا لکھے ہوئے ہیں، واقعات لکھے ہوئے ہیں. اور پوری دنیا اس پہ جو ہے وہ اپنا ایمان رکھتی ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے. اور وہ کیا ہے؟ بالکل صحیح چیز ہے. تو عقلیت اور واقعیت. اس کے علاوہ ایک تیسری چیز ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے حقیقت. کیا ہوتی ہے؟ حقیقت. ابھی حقیقت سے کیا مراد ہے؟ کوئی بچہ بتا سکتا ہے؟ حقیقت سے مراد کیا چیز ہے؟ حقیقت سے مراد تنقید میں کیا مراد ہے؟ حقیقت سے مراد ہے کہ جو چیز ہم نے سائنٹیفکلی لی ہے وہ اصل میں ہونی بھی چاہیے. جیسے ہم نے بگ بینگ تھیوری کی بات بتا دی کہ بھئی واقعہ سچا ہے، لیکن کیا ساری بات سچی حقیقت میں ہوتی ہے؟ حقیقت میں ہوتی ہے. جیسے آپ کو پتا ہے ایک بار کسی نے ہمارے نبی سے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دو. سب کو پتا ہے کہ یہ بات درست ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن کیا یہ بات حقیقت میں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ یہ بھی تو جاننا ضروری ہے نا. ہاں. تو اسی بات کو جاننے کے لیے ہمیں ضرور ہوتی ہے دلیل کی، استدلال کی، کہ ہاں بھائی اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ رات میں ایک انسان نے ہمارے نبی سے اس کے بارے میں ذکر کیا تھا اور نبی نے جو ہے وہ کر کے دکھایا، اور یہ واقعہ جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے. تو سائنٹیفک تنقید جو ہے وہ ایسے نہیں کی جاتی، اسے پروف کرنا پڑتا ہے. جیسے اگر مان کے چلو ہم پوچھ لیں کہ بھئی ہمارے یہاں پر 26/11 ہوا، آنے والا ہے 2-4 دن میں 26/11 ہوا، یہ واقعہ سچا ہے، لیکن واقعہ سچا ہے لیکن یہ حقیقت میں ہوا بھی یا نہیں بھی، اس کی کیا دلیل ہے؟ ہم کہیں گے کہ اس کا ایک جو آتنکوادی تھا یا جو ایک گنہگار تھا، ہم نے اس کو پکڑا اور اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا اور اسے قانونی کارروائی کے تحت پھانسی تک چڑھایا. یہ اس کی حقیقت ہے جسے پوری دنیا جانتی ہے. تو سائنٹیفک تنقید جو ہوتی ہے وہ ان تینوں چیزوں پہ جب کھری اتر جاتی ہے تب اسے ہم لوگ سائنٹیفک تنقید کہتے ہیں، ادروائز ہم اسے نہیں کہیں. آئی ہوپ آپ کو یہ تینوں چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. عقلیت، واقعیت اور حقیقت، یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ سائنٹیفک تنقید کرنے کے لیے یا سائنٹیفک نقاد بننے کے لیے ان تینوں چیزوں پہ جو ہے اس کو کیا ہونا چاہیے؟ کمانڈ ہونی چاہیے، یا اس پہ جو ہے وہ اس کو کام کرنا ہونا چاہیے. تبھی جو ہے وہ کسوٹی پہ خرا اترتی ہے تنقید سائنٹیفک. یہ 3 چیزوں کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے.
اور یہی تین چیزیں، عقلیت، واقعیت اور حقیقت، یہ تین چیزیں جس ادب میں ہوں گی وہ کیا ہوں گی؟ سائنٹیفک تنقید میں ہوگی۔ اور ان سائنٹیفک تنقید میں جو سب سے نام سر فہرست آتا ہے وہ آتا ہے میتھیو آرنولڈ کا، میتھیو آرنولڈ کا۔ یہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا نقاد تھا سائنٹیفک کا، لیکن یہ مغربی ادب کا تھا۔ اگر ہم بات کریں اردو ادب میں نام آتا ہے احتسام حسین کا، اردو ادب میں نام آتا ہے احتسام حسین صاحب کا، جو ترقی پسند تحریک سے بھی کیا ہے؟ وابستہ ہے، ترقی پسند تحریک سے بھی وابستہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ احتسام حسین کا جانشین کون ہے؟ احتسام حسین کا جانشین کون ہے؟ بتائیے۔ بالکل، شاباش۔ ایک بچہ کہہ رہا تینوں کو پھر سے سمجھا دیجئے، کیا سمجھ میں نہیں آیا رابعہ بیٹا؟ ہاں، جانشین جو ہے وہ محمد حسین ہے، وہ محمد حسن۔ تینوں کو سمجھنے میں کیا نہیں آیا؟ عقلیت کہتی ہے، آپ کی عقل ہے، ٹھیک ہے، کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں۔ کیا آپ کی عقل اس بات کی گواہی دے گی؟ یہ بتائیے، کیا آپ کی عقل اس بات کی گواہی دے گی کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں؟ آپ اسے پروو ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ پوری دنیا کہتی ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ تو یہ عقلیت پہ کھری نہیں اتر رہی۔ اگر 2 اور 2 4 ہیں تو وہ عقلیت پہ خلی ہیں، اگر 2 اور 2 5 ہو رہے ہیں تو وہ صحیح تنقید نہیں ہے، یا وہ ادب جو ہے وہ کھرا نہیں ہے۔ تو وہ عقلیت پہ ہی کیا ہونی چاہیے؟ مبنی ہونی چاہیے۔ اسی لیے جب آپ دیکھتے ہیں ادب میں ہم لوگ پڑھتے ہیں مافوق الفطرت جو آتے تھے عناصر دیوی دیوتاؤں کے، وہ آہستہ آہستہ کیا ہو گئے؟ کم ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک خیالی چیز تھی، اس پہ جو ہے وہ عقلیت بھاری پڑ گئی اور لوگوں نے اپنی جو ہے وہ عقل لگانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اسی کے بعد دوسرا پوائنٹ آتا ہے واقعہ۔ ہم لوگ جب داستان وغیرہ میں پڑھتے ہیں تو واقعے تو سچے ہوتے ہیں، واقعے سچے ہوتے ہیں لیکن حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے۔ جیسے سبرس پڑھ لو، قدم راؤ پدم راؤ پڑھ لو، ٹھیک ہے، اور بھی دیگر تصنیف پڑھ لو، واقعے سچے ہوتے ہیں لیکن حقیقت پر مبنی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ اس سے خارج ہو جائے گا، سائنٹیفک تنقید سے۔ لیکن کچھ قصے ایسے ہوتے ہیں جو واقع میں ہی حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ بات کریں کتب مستری کی، مثنوی کتب مستری سچی ہے اور حقیقت میں ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ کے سامنے حیدرآباد شہر ہے، حیدرآباد شہر جو ہے وہ اسی کے نام پہ پڑا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی چیز ساری ہوگی تبھی جو ہے وہ ہم اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ تو عقلیت بھی ہوگی، واقعات بھی ہوگی، اور حقیقت پر مبنی ہوگی، ان تینوں چیزوں پہ، ٹھیک ہے۔ ہاں، رائٹر محمد حسن کو جانشین جو ہے وہ محمد حسن ہے، اور میتھیو آرنولڈ جو ہے وہ اس کے بانی ہیں۔ اردو میں احتشام حسین صاحب جو ہے وہ سب سے زیادہ سائنٹیفک نقاد مانے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ عبادت بریلوی، عبادت بریلوی، عبادت بریلوی، اس کے بعد مولوی عبدالحق، مولوی عبدالحق، مولوی عبدالحق، اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجئے گا آل احمد سرور، آل احمد سرور، آل احمد سرور، اور محمد حسن جو کیا ہے؟ جانشین احتسام حسین صاحب کے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ محمد حسن جو ہے وہ جے این یو کے پروفیسر رہ چکے ہیں،
JNU के शोबा उर्दू के क्या रह चुके हैं, प्रोफेसर रह चुके हैं। ठीक है, समझ में आया आपको साइंटिफिक तनकीद के हवाले से? साइंटिफिक तनकीद के हवाले से सारी चीजें क्लियर होगी? ठीक है, वेरी गुड। साइंटिफिक के बाद आता है हमारे पास एक चीज है जो एग्जाम में आपसे पूछी नहीं जाती है, लेकिन बस आपको याद रखना है, खास तौर पर वो बच्चे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, क्योंकि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही पूछा जाता है, और वो होता है आपकी मतनी तनकीद। मतनी तनकीद ये बना है मतन से। मतन से आप लोगों को पता होगा, मतन कहते हैं मवाद को या टेक्स्ट को। टेक्स्ट को मतन, मवाद और टेक्स्ट, ये तीनों चीजों एक ही हैं। अब ये जो मतन है, अब इस पे क्या तनकीद की जाए, ये भी तो सोचने वाली बात है। मतन, जब आप लोग बड़े हो जाएंगे, जब आप लोग PhD में जाते हैं, तब आपको एक किताब होती है खलीक अंजुम की। खलीक अंजुम की एक किताब होती है जिसका नाम है मतनी तनकीद। मतनी तनकीद, हाँ बिल्कुल, असलम रहमानी ने सही पकड़ लिया है, बिल्कुल। मतनी तनकीद ये किताब आपको पढ़नी ही पड़ेगी। रिसर्च के हवाले से आपको ये तसनीफ पढ़नी ही पड़ेगी, मतनी तनकीद, क्योंकि इसमें इतना साफ और इतना डीपली लिखा हुआ है कि आप इसे पढ़ के PhD का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, और क्वालिफाई करने के साथ साथ आप इंटरव्यू में भी जो है वो अच्छे नंबर जो है वो अपने ला सकते हैं। आपके UG पे या PG कोर्स पे ये अप्लाई नहीं होता। यहाँ सिर्फ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप उन बच्चों से कैसे एडवांस हो जाए जो बच्चे अभी तक सिर्फ गाइडों के भरोसे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, किताबें सबके पास सेम होती हैं, आप जितने बच्चे हैं सब सेम पढ़ रहे हैं, सबको मैं यकसा पढ़ा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं शबाब को अलग या एहतशाम को मैं अलग पढ़ा रहा हूँ। बस आपके अंदर का जो टेक्स्ट पढ़ने का, मुताला करने का जो हुनर है वो आपके अंदर है, और वो सारी चीजें आती हैं किससे? मतनी तनकीद से। किससे आती हैं? मतनी तनकीद से। और मतन जो है, अगर हम इसकी बात करें, तारीफ करें या इसकी डेफिनेशन बताएं, तो इसका मतलब ये होता है कि मतन के असल अल्फाज, मतन के, या इसकी एक छोटी सी बात आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत थोड़ी सी बात है। मतनी तनकीद से मुराद, ये वाली लिख लीजिएगा, मतनी तनकीद से मुराद, मतनी तनकीद से मुराद मतन की, मतन की वो शक्ल है। मतनी तनकीद से मुराद, मतनी तनकीद से मुराद मतन की वो शक्ल है जो जो शक्ल मुसन्निफ किताब देना चाहता था। जो शक्ल, जो शक्ल मुसन्निफ किताब देना चाहता था, किताब को देना चाहता था, किताब को देना चाहता था, उसे कहते हैं मतन। मतन जो होता है, जो किताब में लिखा गया है, जो शक्ल उसे वो देना चाहता था, वही शक्ल जो है उसने दी है या नहीं दी है। बस इसी को जो है वो याद रखना है और इसी को समझना है। और जितनी भी तनकीद मैंने आपको बताई, उसमें जो सबसे आखिर में आई वो यही तक तनकीद आई, क्योंकि इस तनकीद का आगाज 19वीं सदी में हुआ है। और कहाँ पर?
मगरिबी तनकीद में, यानी कि मगरिब यानी कि यूरोप में जो है वो इसका आगाज हुआ है, और मगरिबी अदब से ही ये कहाँ आई है, उर्दू में आई है। और इसमें सिर्फ एक ही राइटर है मतनी तनकीद में, और वो है हमारे लिए खलीक अंजुम, जो आपके निसाब में है भी नहीं, जो आपके निसाब में है भी नहीं। बस मतनी तनकीद इतना ही है कि जैसे मान के चलिए आप कुछ काम करना चाहते हैं, आपने दिमाग में उसकी एक इमेज बना ली कि मुझे जो है इसको जो है वो इस तरह से बनाना है। बस जो आपने सोचा और जो आपने कर लिया वही क्या है, मतन है, वही क्या है, मतनी तनकीद है। अब उस पे तनकीद करने के लिए अलग अलग लोग आएंगे, अपनी अलग अलग चीजों पे बात करेंगे। कोई उसलूबियात पे बात करेगा, कोई नफ्सियात पे बात करेगा, कोई साइंटिफिक पे बात करेगा। तो वो उसके क्या है, अलग अलग क्या हो जाएंगे, इज्जाए हो जाएंगे। अब वो उसका एक अलग पर्पस है तनकीद का, लेकिन मतन का बस इतना सा ही मतलब है कि जो चीज मैं जैसी चाह रहा हूं वो वैसी हो जाए, बात खत्म। जैसे मेरा अगर जो मतन है इस क्लास को पढ़ाने का, वो यही है कि सभी बच्चे, चाहे राबिया हो, मरियम हो, मोहम्मद हो, असलम हो, सैदुल हो, महबूब हो, एहतसाम हो, शबाब हो, इमरान हो, नूर आलम हो, सनोवर हो, तो मेरा मतन ये है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने एंट्रेंस को क्वालिफाइंग कर लें। ये मेरी पहली प्रायोरिटी है कि आप लोगों को एंट्रेंस क्लियर करवाना या एंट्रेंस का एग्जाम क्वालिफाइंग कराना, ये मेरी पहली प्रायोरिटी है। अब उसके अलावा कोई लोग कहे कि हमें जो है वो इन पे तनकीद करनी है, तनकीद से मुराद कि हमें इनका टेस्ट लेना है। जैसे मैंने अभी आपका सरप्राइज टेस्ट लिया, वो इसीलिए तो लिया था कि मैं ये देखना चाह रहा था कि जो मेरे बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं क्या वो आगे चल के मेरे मतन पे खरे उतरेंगे भी या नहीं भी उतरेंगे। जैसे आप लोग कभी कभी देखते हैं ना, या कभी कभी सुनते भी होंगे कि जब आप कोई चीज बनाते हैं तो अपने दोस्तों को दिखाते हैं कि भाई देख कैसी लगी, या जब सहेलियां मेहंदी लगाती हैं तो वो दिखाती हैं देखो मेरी मेहंदी कैसी आई। ठीक है, कोई ड्राइंग बनाता है तो वो किसी को पब्लिश करने से पहले वो अपने दोस्तों को जरूर दिखाता है कि देखो मैंने जो है वो ये कैसी बनाई है, इस पे बताओ आपकी क्या राय है। दिखाते हैं ना। वो क्यों दिखाते हैं, वो इसलिए तो दिखाते हैं ताकि वो चीज बिल्कुल वैसी बन जाए जैसी मैं चाह रहा हूं। तो जो वो सरप्राइज टेस्ट था वो इसीलिए तो था कि मैं ये देखना चाह रहा था कि मेरे बच्चे उस काबिल हैं भी या नहीं भी। दो तीन बच्चे तो मुझे लगे कि डेफिनेटली वो टॉप वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, इजीली आ जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं उन पे मुझे मेहनत करने की जरूरत है। अभी मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो वो कहेंगे सर आप तो हमें डिमोटिवेट कर रहे हैं। डिमोटिवेट किसी को नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि कुछ बच्चों में अभी सुधार की गुंजाइश है, उनमें जो है वो थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। और अभी वक्त भी है मेहनत करने का, अभी आपके पास वक्त भी है। ऐसा नहीं है कि आपको मेहनत करने का टाइम नहीं मिलेगा, मिलेगा। इसीलिए ये सारी चीजें जो है वो हमने पहले कर ली, ताकि वक्त से पहले पहले हम लोग तैयार हो जाए आने वाले जंग के लिए। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर नहीं, कह दीजिए ना बेटा, तुम्हारे एतबार से थोड़ी होगा, आपके कहने से थोड़ी होगा कि जब आप कहें कि सर कुछ बता दीजिए तो मैं बता दूं, आप कहें सर नाम रिलीव कर दीजिए तो नाम रिलीव कर दूं। ऐसा नहीं, मेरे लिए शबाब भी बराबर है, मेरे लिए नूर भी बराबर है। ठीक है? अगर कोई बच्चा ज्यादा नॉलेज रखता है तो वो अपने लिए रखता है, मेरे लिए सबकी नॉलेज बराबर है, चाहे वो इमरान हो, शबाब हो, मरियम हो, कोई भी हो। वो एग्जाम में कितना क्वालिफाइंग करेगा, एग्जाम में कितने नंबर लाएगा, वो उसकी आगे वाली जिंदगी के बारे में है। लेकिन यहाँ पर क्लास में मेरे लिए सारे इक्वल हैं, और मैं जो चाहता हूँ कि सारे के सारे क्या हो जाएं, एग्जाम को क्वालिफाइंग कर पाए। यही मेरी पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि आप जो है वो मेरा मतन है। अगर आप मेरा मतन खराब हो जाएगा या मतन छपने से पहले ही चोरी हो जाएगा,
تو پھر اس میں کیا ہوگا؟ اس میں تو نقصان میرا ہی ہوگا نا. اسی لیے میرا جو متن ہے وہ پہلے باہر جانے سے پہلے اس کی غلطیوں کو میں خود ہی سدھار لوں، تاکہ کسی سامنے والے کو تنقید کرنے کا موقع ہی نہ ملے. اسی لیے تو میں نے آپ لوگوں کا ٹیسٹ لیا کہ بھئی ٹیسٹ لے لیتا ہوں، میں دیکھ لیتا ہوں کہ میرے جو بچے ہیں وہ اس لڑائی لڑنے کے لیے ابھی تیار ہیں یا نہیں. کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ لوگ تیار ہوں اور آپ کے پاس ساری چیزیں ہوں، کیونکہ لوگوں کے پاس ہتھیار، لوگوں کے پاس جو بھی چیزیں اسلحہ بارود ہوتا ہے لڑنے کے لیے، وہ کیا ہوتا ہے؟ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. لیکن جو انسان اپنا آئی کیو کا لیول استعمال کرتا ہے، اپنی سوچ کا، اپنی سمجھ کا استعمال کرتا ہے، وہی جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. اور ایک بہت بڑا مشہور کوٹ بھی ہے کہ جنگ جو ہے وہ ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی بلکہ دماغ سے جیتی جاتی ہے. اب وہ آپ لوگوں کو اپنا دماغ لگانا ہے کہ میرا دماغ جو ہے وہ کس طرف کو جائے. اور آپ کو جو دماغ ابھی رہنا چاہیے وہ رہنا چاہیے صرف اور صرف متن پہ. جتنا آپ لوگ متن پڑھیں گے، جتنا آپ لوگ ٹیکسٹ پڑھیں گے، اتنا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. کچھ بچے کیا کرتے ہیں؟ کچھ بچے لے آتے ہیں گائیڈ. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے پاس بھی ہو، اور گائیڈ ہونا کوئی بری بات بھی نہیں ہے، ہونی بھی چاہیے. لیکن گائیڈ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو دماغ ہے وہ بالکل کند ہوتا چلا جاتا ہے. کند کا سینس کلوز کی طرف چلا جاتا ہے. آپ کو ون لائنر چیز بتا دی، بات ختم ہو جاتی ہے. حالانکہ جو میں بات بتا رہا ہوں وہ کسی کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی ہے، وہ صرف ایک ایکسپیرئنس ہے، وہ ایک تجربہ ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. کیونکہ اگر آپ نے ٹیچنگ کری ہوگی یا کوئی بچہ بی ایڈ کر کے آیا ہوگا تو اس میں بتایا جاتا ہے، پہلا ہی کوشچن یہ ہوتا ہے واٹ از ایجوکیشن؟ شکشا کیا ہے؟ تو شکشا وہی ہے جو آپ کے پاس علم ہے وہ دوسروں تک پہنچایا جائے. اب وہ علم کتابوں سے آئے، تجربے سے آئے یا حادثات سے آئے، وہ کیسے بھی آئے، وہ آپ تک پہنچانا ہے، وہ آپ تک ڈیلیور کرنا ہے. تو میرا کام صرف وہی چیز ہے جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ میں آپ کو پرووائڈ کرا رہا ہوں. جیسے سنوور ہے، یہ پتہ نہیں اس بچے کے جو ہے وہ کافی اچھے مارکس آئے ٹیسٹ میں. کیوں؟ کیونکہ اس کو جو نوٹس دیے گئے تھے اس کو اس نے پڑھا اور اس کا عقل کا استعمال صحیح جگہ کرا. اب کچھ بچے کہہ رہے سر ہمیں تو نوٹس ہی نہیں ملے یا ہم نے نوٹس پڑھے نہیں، تو وہ ان کی عقل کے اعتبار سے ان کے نمبر آئے. کیونکہ جب کوئی نوٹس پڑھے گا، جب نوٹس کو اینالائز کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس میں سے بھی سوال ہے. اور یہ تو مجھے پتا ہی تھا. اب ایسا تو ہے نہیں کہ میں نے سرپرائز آپ کا ٹیسٹ لے لیا، آپ کو نوٹس نہیں دیے، پڑھنے کو نہیں دیا. کم سے کم 15-20 دیے، 15-20 دن دیے میں نے آپ کو پڑھنے کے لیے. مانا 15-20 دن آپ کے حساب سے کم تھے، لیکن پھر بھی اگر آپ چاہتے تو کم سے کم 2 صنف تو آپ تیار کر ہی لیتے، غزل کی یا نظم کی، کیونکہ یہ بہت طویل ہے. تو وہ آپ کو پڑھنے تھے. آپ کو ای میل اسی لیے تو کیے گئے تھے، پر بچے تو اتنے نالائق ہیں ای میل سے بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. جیسے ان کی محبوبہ کا کوئی فوٹو ہو، کوئی دیکھ نہ لے کہ نہیں تو کوئی کچھ کہے گا تو کہے گا ارے ای میل پہ کیا منگا رکھا ہے. تو وہ تو ایک بیسک سی بات ہے کہ بھئی نوٹس پڑھیں گے تو ہی کامیاب ہوں گے. اور نوٹس تو جو ہے وہ بہت سارے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے نوٹس بہت اعلیٰ ہیں یا بہت اچھے ہیں، نہ، اتنے ہیں کہ آپ کا ایگزام جو ہے وہ کوالیفائی ہو جائے گا، سفیشینٹ ہے. نوٹس، کتابیں، ٹائم، یہ سب کے پاس ہیں. بس ان کو استعمال کرنا اور ان کا صحیح جگہ استعمال کرنا، یہ آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ ہے. سید ال کہہ رہا ہے سر میرا ڈیلیٹ ہو گیا. کوئی بات نہیں بیٹا، اپنی ای میل دوبارہ بھیج دینا، میں دوبارہ کر دوں گا. ٹھیک ہے، گھبرانے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیے. تو یہ کچھ دبستان تھے جو آپ کو ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے پڑھنے تھے. باقی اس سے زیادہ جو ہے وہ آپ کو ابھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آج کی کلاس جو ہے وہ آپ کی یہیں پر جو ہے وہ روک دی جاتی ہے. کل ہم بات کریں گے تھوڑی سی تحقیق پہ. ٹھیک ہے، تحقیق آپ کے نصاب میں نہیں ہے، لیکن تنقید اور تحقیق دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ نے سنا ہوگا نا
جب تک رہے گا سموسے میں آلو، تو وہی والی کہاوت ہے، جب جب آپ تنقید پڑھیں گے تب تک آپ کو تحقیق پڑھنی پڑے گی۔ جیسے یہ مانا جاتا ہے کہ شادی میں دلہن کا میک اپ ہوگا ہی ہوگا، یہ بات طے ہے، جب تک ہوگا تو تب تک تنقید اور تحقیق ایک دوسرے سے جڑی رہیں گی۔ جب جب گول گپے کے کھانے کے بعد ایک انہیں میٹھا گول گپا نہیں مل جاتا، تب تک چین و سکون نہیں ملتا۔ تو ٹھیک ویسے ہی جیسے تنقید ہے ویسے ہی تحقیق ہے۔ تو کل ہم لوگ تھوڑی سی محقق کے بارے میں بات کریں گے، صرف میں اس کی بیسک بیسک چیز آپ کو بتاؤں گا، زیادہ ڈیپلی نہیں لے کے جاؤں گا، ایک دو سوال آ جاتا ہے کہیں کہیں سے اڑتا ہوا۔ چلے پھر آج کی کلاس اتنی ہی ہے، کل ملتے ہیں۔ کسی کا کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی کوئری ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ چلیے پھر کل ملتے ہیں۔